اگر بات انا پر آ جائے تو مرد گہری محبت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ لمحات موت کے برابر ہوتے ہیں جب ہمارا پسندیدہ شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ محبت بھیک تھوڑی ہے جو تیری جھولی میں ڈال دوں، چل جا تڑپ سسک بلک گڑ گڑا جا مجھے مانگ رب سے۔ ذائقہ پھیکا ہونے کی دیر ہے، لوگ ایسے تھوکتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے۔ اس وقت تک اہم ہے جس وقت تک مطلب ہے، اس کے بعد بے ذائقہ ہو جائیں گے آپ۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ادھورے انسان کو اپنے پیار سے مکمل کر دو۔ چاہا جانا بھی ایک کرب ہے، چاہنے والے بے شمار ہوں اور ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ ہو تو یقین مانیے یہ بھی ایک اذیت ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے ہوتا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ راہ گزر سے پتھر ہٹا دینا، زہریلے لہجے کے بدلے شہد بھری باتیں، محض کسی کی مسکراہٹ کے لیے اپنی نفی کرنا۔ وقت، دوست، رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ وہ مرد کسی ایک عورت کا نہیں ہو سکتا جسے ہر دوسری عورت اچھی لگے۔ مرد عورت سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا، وہ بس سالن کی طرح عورت کو چکھتا ہے۔ اگر پسند آ جائے تو کھا لیتا ہے، اگر نہ آئے تو کسی دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ عورت کی پوری زندگی کھا پی کر آخر میں کہتا ہے مجبوری ہے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت بھی پھر مرد کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے تحفہ دے جاتی ہے، یعنی اپنی چہرے کی زردی، خاموشی، اذیت، کرب اور نم آنکھیں، تاکہ مرد جان سکے کہ عورت کیا ہوتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو بیٹی کے روپ میں جان لیتا ہے تب وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے کبھی رب کی بات اور کبھی وہ عورت کی بات یاد آ جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز مکافات عمل ہے۔